میں جو ہے نا بڑے عرصے سے چاہ رہا تھا کہ ارمغان کیس جو ہے اس کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. مصطفیٰ عامر کا جو قتل ہے وہ سندھ کے ان بہت سے قتلوں کی طرح تو نہیں ہے جن میں بعد میں مدعی کو جو ہے وہ ڈرا دھمکا کے اور پریشرائز کر کے اور میڈیا ہائپ جو ہے وہ جب کم ہو جاتی ہے اور چیزوں کو مینج کر کے تو ایک دیت قصاص اور معافی تلافی ہو جاتی ہے. جی بہت شکریہ نعیم، آپ نے ایک اچھا ایک کوشچن کیا ہے، لیکن اس سوال کے سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کو کلیئر کروں گا، پھر آپ کی اس بات کا جو آپ اسی جو ہم باتیں ہم کریں گے اس کے اندر ہے، اور اس کو تھوڑی سی دیر کے بعد کریں گے. دیکھیں یہ مرڈر بھی آپ نے جو کہا کہ یہ اس طرح کا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کے اوپر جو روشنی ڈالنی ہے ہم نے وہ یہ ہے کہ قتل ہوا اور اس کی بڑی میڈیا ہائٹ ہوئی، اس کے اوپر بڑے پروگرام بھی ہو گئے، بڑی ڈسکشنز ہو گئی، ہر بندے نے اپنے اپنے اینگل سے کیا. یہاں تک کہ ہمارے بہت سارے جو مایا ناز ہمارے جو ڈیجیٹل اینکرز ہیں، اور وہ انہوں نے کبھی پہلے شروع کر دیا اسٹارٹنگ میں مصطفیٰ کا جناب ایک شعر آیا، شعر کے آگے ڈال دیا، شعر نے اس کو ایسے کیا ویسے کیا، شعر نے اس کو چیر پھاڑ دیا، پھر اس کے بعد اس کی لاش بھی غائب ہو گئی، شعر بھی غائب ہو گئے. مطلب یہ شروع سے جو ہمارے میڈیا پہ جو باتیں آ رہی ہیں وہ تصدیق شدہ نہیں، گمراہ کن ہیں، یا پھر آپ ویوز کے لیے کہہ لیں کسی بھی چیز کے لیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ جو مشن شروع کیا ہوا ہے کہ ایک رائٹ انفارمیشن دینا، یہ اصل میں یہ ایک وہ چیز ہے جس کی ضرورت ہے اس وقت. ڈس انفارمیشن اپیکا ایکٹ بھی آ گیا، اس کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا بہت سارا. اصل حقائق ہوا یہ مرڈر، ایک مرڈر ہوا، لیکن اس مرڈر کے بعد اچانک سے اتفاق سے پولیس کے ہاتھ میں کچھ چیز ایسے ہی آ گئیں جو ایک نئے کلچر کی، ایک نئی دنیا کی، ایک نئے کارٹل کی نشاندہی نہیں کی، انہیں دکھا دیا. اب اس کارٹل کو ان چیزوں کو سمیٹا جا رہا ہے اور سمیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سمیٹنے سے آپ کی مراد ہے ان کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جی بالکل، جن کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں یہ پہلی دفعہ ایسے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس کیس کے اندر جو قاتل ہیں، قاتل نے جناب ہر چیز مان لی، پولیس کے روایتی انداز میں پکڑا گیا. جیسے کہ سب سے پہلے شراز پکڑا گیا، اور یہ جو ارمغان پکڑا گیا تھا، ارمغان کو تو جج صاحب کی مہربانی سے پولیس سے پوچھا نہیں گیا. حالانکہ پولیس نے ایک بڑا کمال کیا نا، اس کو گرفتار کیا، پولیس مقابلہ ہوا. ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ اس تاریخ کو گھر سے نکلا، 6 تاریخ کو نکلا، اس کے بعد اتنے بجے، اس کے 6:30 بجے اس کے پاس گیا، اور اس کا انٹرنیٹ بند ہو گیا. اس پہ نہیں جائیں گے. اب بات یہ کہ اس کے پولیس نے جب ریڈ کیا اس کو پکڑنے کے لیے وہاں پہ پولیس مقابلہ کر دیا. اس نے گولیاں چلائیں، جس میں ایک DSP اور ایک اہلکار زخمی ہوئے. تو وہاں سے پولیس کو جو چیزیں ملی اس میں کافی سارے ڈالرز ملے، اس سے 60-70 کے قریب لیپ ٹاپ تھے، اس کے علاوہ کچھ اور قیمتی چیز تھیں، اور وہ ساری ملی. اور وہ لے جا کے پولیس نے اپنے پاس، پتہ نہیں کہ بنڈر بانٹ کر رہے تھے کہ کیا کر رہے تھے. ہمارے کچھ سورسز ہم نے ہماری بات ہوئی جنہوں نے ہم سے یہ بات کی. ارمغان صاحب سے کسی نے کوئی کوشچن نہیں کیا. ارمغان صاحب کو صبح ایسے پیش کیا گیا جیسے کوئی پری پلان تھا کہ رات کو اس کو کچھ بھی نہیں کہنا، اسے کوئی تفتیش نہیں کی گئی. اور جب ہم نے جج صاحب کے سامنے پیش کیا، جج صاحب کو ہم نے ریمانڈ لکھ کے دیا. جج صاحب نے جناب اس کو نہ صرف کہ اس کو جوڈیشل کر دیا، جیل بھیج دیا، پولیس کسٹڈی کی بجائے جوڈیشل کر دیا، اور ساتھ میں الٹا پولیس کے اوپر مقدمہ درج کرنے کے احکامات بھی دے دیے. جوڈیشل ہونے تک انویسٹیگیشن کو اور کورٹ کو یہ نہیں پتا تھا کہ مصطفیٰ عامر قتل ہو چکا ہے ارمغان کے ہاتھوں؟ جی بالکل معلوم تھا، ارمغان کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے. ارمغان کی تلاش میں تو ریڈ کی گئی تھی. یہ تو مطلب دوسری بات یہ تو بالکل بے معنی ہوگی کہ نہیں پتا تھا. لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ انتہائی نشے میں تھا. تو ہم نے اس کو کہا کہ وہ ہوش میں آئے تو ہم بات کریں گے. صبح ہم نے کورٹ میں پیش کیا تو جج صاحب نے بھیج دیا. اب جب جج صاحب نے بھیج دیا، بھیجنے کے بعد شراز صاحب پکڑے گئے. شراز صاحب نے تمام چیزیں اگل دیں. اگلنے کے بعد پھر ہائی کورٹ میں انہوں نے اپلائی کیا، دینا پڑا. میڈیا میں آ گئی کافی چیزیں، کیونکہ مصطفیٰ کی جو والدہ تھی انہوں نے میڈیا میں آ کے بیان دینے شروع کر دیے کہ اس کو ہائی لائٹ ہو گیا. ورنہ اس طرح کے واقعات کراچی میں پہلے بھی ہوتے رہے جو اس طرح دب گئے. اور ابھی بھی یہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ ارمغان صاحب کی اس گھر کے اندر اس سے پہلے بھی کوئی مرڈر ہوا، اس سے پہلے بھی کوئی اس طرح تشدد کیا گیا کسی لڑکی پہ یا کسی لڑکے پہ. اس کے اوپر بھی پولیس نے کوئی انویسٹیگیشن ابھی نہیں کی. اچھا، ہمارے یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایشو ہے، بلکہ منافقت ہے. مرنے والا چاہے جو ہے نا بہت بڑا مجرم کیوں نہ ہو، اور ہم جو ہے نا اس کے بارے میں بات نہیں کرتے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کا جتنا قصور ہے اس پہ بات بھی ہونی چاہیے. مصطفیٰ عامر جو ہے, جو مقتول ہے, مصطفیٰ عامر کا رول آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ وہ صرف اتنی سادگی میں وہاں گیا اور اسے قتل کر دیا گیا؟ اس کا اس گینگ کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ اگر یہ منشیات فروش گینگ ہے تو کیا وہ منشیات فروشی میں شامل تھا؟ ان کا وہ پارٹنر تھا؟ کسی لڑکی کا ایشو تھا؟ یہ لڑائی کس بات پہ ہوئی؟ اور مصطفیٰ عامر جو ہے وہ اگر اتنا نیٹ اینڈ کلین تھا تو اس کے پیرنٹس نے کیوں نہیں اس پہ نظر رکھی ہوئی تھی؟ اسی والدہ نے, جس نے ٹریس کیا اس قتل کو, جو مورا بنی, کہ وہ کہاں جاتا ہے, کس سے ملتا ہے, اس کی ایکٹیویٹی کیا ہے, وہ پیرنٹس سو رہے تھے کیا؟ اچھا, آپ نے کافی سارے سوالات کر دیے. اب مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے گا, میں اب کوشش کروں گا آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے. دیکھیں, بالکل ٹھیک ہے, آپ کی انفارمیشن ٹھیک ہے. آپ جو بات کریں منافقت نہیں کہیں گے اس کو, ہم ہمدردی آ جاتی ہے کہ بندہ مرڈر ہو گیا. لیکن میں آپ کو اس کے بعد, چونکہ آپ نے کوشچن کیا تو میں آپ کو اس کا جواب دینا میں فرض سمجھتا ہوں. مصطفیٰ صاحب جو تھے, ان کی آپ کو ایک چیز میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں. جب وہ اس کی ٹریس کیا جا رہا تھا تو اس کی والدہ نے کہا جی وہ سم والا موبائل فون استعمال نہیں کرتا, وہ ایک ڈیوائس استعمال کرتا ہے, اور جو اس کے ڈیوائس کے انٹرنیٹ کے اوپر واٹس ایپ استعمال کرتا ہے. مطلب وہ فون نہیں استعمال کرتا جس سے ہم اس کی لوکیشن ٹریس کر سکیں. اس کے پیچھے ایک وجہ ہے, مصطفیٰ بھی اسی ریکٹ کا حصہ تھا. مصطفیٰ کا اس سے ریلیشن بنا تھا سپلائی دینے پہ, وہ کیا کہتے ہیں, جو ویٹ جو ایک نشہ ہے وہ دینے پہ. دونوں نوجوان تھے, ینگ تھے, اور ایک جیسے شوق تھے, پارٹیز اور یہ نشہ. تو ان کے آپس میں خیالات مل گئے, آپس میں دوستی ہو گئی. اور جو شراز تھا, شراز اس کا پرانا اسکول فیلو تھا, اور وہ اس کو شراز کہیں پہ مل جاتا ہے, وہ شراز کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. شراز کو ظاہر اس کے پیسہ بہت زیادہ, شراز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. مصطفیٰ جو تھا ایک اچھا پیارا خوبصورت لڑکا تھا, اور اس کی بات کرنے کا سٹائل بھی بڑا اچھا تھا. ہر بندے جس سے بات کرتا تھا اس کا دل جیت لیتا تھا. اب یہاں پہ جو مرڈر کی جو وجہ, اصل جو وجہ آئی ہے وہ ایک لڑکی انجلیہ. یہ کہانی شروع ہوتی ہے, پہلے بھی کافی زیادہ ڈسکس ہوئی, لیکن چونکہ آپ نے کوشچن کیا تو پھر مجھے یہ بتانا پڑے گا. یہ جو 2024 کی 31 دسمبر کی رات, نئے سال کی آمد سے پہلے, اس میں ایک نا ڈانس پارٹی, ہیپی نیو ایئر پارٹی جو ہے وہ وہاں پہ ارمغان صاحب اپنے گھر میں ارینج کرتے ہیں. تو جب وہ ارینج کرتے ہیں تو اس میں وہ مصطفیٰ کو اس وجہ سے نہیں بلاتے کیونکہ جو ان کی جو فرینڈ تھی انجلیہ, جس کی جو ان کی دوست تھی, ارمغان کی دوست, نہ صرف دوست تھی, جو ان کے ڈبہ سینٹر, جس کی ابھی بات آپ کر رہے تھے اسٹارٹنگ میں, انٹرو میں آپ نے بات کی, ڈبہ سینٹر میں اس کی معاونت بھی کرتی تھی. لیکن جب یہ لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے, اکٹھے انجوائے کرتے, اور پارٹیاں اس کی ویکلی 1 یا 2 پارٹیاں اس کی روٹین تھی, اس کے گھر میں ہوتی رہتی تھی. تو وہاں پہ اس کو کچھ تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا کہ مصطفیٰ کا انجلیہ کا آپس میں کوئی ریلیشن ہے. اب اس میں وہ اس کو جان بوجھ کے نہیں بلاتا, اس کو نہیں دعوت دی جاتی, تو اس کو دوست وغیرہ رابطہ بھی کرے, تم نہیں آئے, تو خیر وہ اس پارٹی میں نہیں آیا. تو وہاں پہ کچھ ایسا سین ہوا کہ انجلیہ اور اس میں ارمغان کے درمیان میں, جو میں یہاں پہ اگر چاہ کے بھی بیان نہیں کر سکتا. میرا خیال وہ, کیونکہ یہ ہمارا آپ کا یہ جو RNN ہے, میں نے دیکھا یہ ایک فیملی چینل ہے, تو ہم اس کو اس طرح بات کریں گے تو ہمارے سمجھنے والے لوگ سمجھ جائیں گے. اس میں کچھ ان کے درمیان کوئی بات ہوئی جو نیکسٹ ڈے جا کے اس انجلیہ, جس کا اصل نام روما بتایا جاتا ہے, وہ جا کے اس کی, چونکہ مشترکہ فرینڈ تھی, اس نے اس کو مصطفیٰ عامر کو بتایا کہ جو ہے نا ارمغان تو بس فارغ ہی ہے. تو اس کے اوپر اس نے نا اس کو ایک شرارتی طور پہ نا ایک ایسی ایموجی, ایک تصویر بھیج دی جس میں ایک بنانا ہے, اس کو چیلا ہوا, اس کو بھیج دیا. جو اس کو جب اس نے وہ یہ دیکھا تو اس کو وہ چیز بہت بری لگی, اس کو ہرٹ ہوا کہ اس کا مذاق اڑایا گیا. اس کی نا انا کا مسئلہ بنا لیا اس نے. اس میں پھر اس نے اس کو طریقے سے بلانا چاہا. اس نے کہا اچھا ٹائم ملتا تو میں آتا ہوں. انجلیہ کو بلا رہی. انجلیہ تو اس کے ساتھ ہی کام کرتی تھی نا, تو انہوں نے پھر اس نے سب سے پہلے اس کا ریمانڈ لیا, اس سے پوچھا کہ بھئی یہ بات کیا ہے. پھر اس نے انجلیہ کو جب مارا, اس نے اسے تشدد کیسے کیا, اس نے لوہے کی راڈ جو ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے لوہے کی راڈ اگر کسی بندے کو کسی کو لگ جائے تو کیا, اس لڑکی کو اس سے مارا اور کافی زیادہ تشدد کیا. شراز بھی موجود تھا, شراز نے خیر نہیں مارا اس کو, لیکن شراز موقع پہ موجود تھا, اس نے اس کو مارا. اس کو تشدد کرنے کے بعد اس سارا کچھ جان لیا اس سے کہ یہ اصل ماجرا کیا, اس نے اس کو وہ تصویر کیوں بھیجی. تو اس کا پھر غصہ اور زیادہ بڑھ گیا اس کو.